السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کی قسط نمبر ہے 10۔ شکر ہے چھوٹی بیبی، حویلی میں رش کم ہوا اور میری جان چھوٹی، اب میں بھی سکون سے اپنے گھر جاؤں گی۔ آج حویلی میں تعزیت کرنے والوں کا رش کم تھا، جس پر بختو نے خوشی سے اونچی آواز میں شکر ادا کیا۔ رش کی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پائی تھی۔ پہلے تو وہ بہانے سے 1-2 چکر لگا ہی لیتی تھی۔ وہ جو مگن انداز میں برتن دھو رہی تھی، اس نے رخ موڑ کر بختو کو دیکھا۔ گھر جانے کی خوشی سے اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ یکدم ہی اسے اپنے گھر کی یاد آئی اور پھر اس کا دل بجھ گیا۔ کیا ہوا چھوٹی بیبی، آج آپ کچھ بول ہی نہیں رہی؟ پہلے جب بھی بختو حویلی والوں کے بارے میں کچھ الٹا بولتی تھی تو اسے ٹوک دیتی تھی، لیکن آج وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بختو، اس نے لب کچلتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے کی بے بسی اور چہرے کی نا امیدی دیکھ کر بختو کا دل بھی کٹ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ نا امیدی اور مایوسی بہت بڑا گناہ ہے چھوٹی بیبی، اللہ کے لیے نا امید کیسے آپ ہو سکتی ہیں؟ ابھی تو اپنے آگے بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں۔ اس نے آگے بڑھ کر پیار سے پری کو سمجھایا۔ سرخ و سفید رنگت، دراز قد، ستواں ناک، خوبصورت و دلکش نین و نقش کی مالک بڑی بڑی آنکھوں والی عزت پہلے دن سے ہی اسے اچھی لگتی تھی، لیکن اب وہ پہلے دن والی عزت میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے سرخ و سفید رنگ میں زردیاں گھل گئی تھیں، بڑی بڑی آنکھوں میں دکھ، ویرانی اور اجڑا پن، چہرے سے ہنسی غائب، لب جامد اور لہجے میں اداسیاں گھل گئی تھیں۔ وہ ہر وقت خود کو کالی چادر میں چھپائے پھرتی تھی، لیکن یہ سوگواریت بھی اس شخصیت کو ایک الگ نکھار بخشی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، میں نے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور دوبارہ سے برتن دھونے لگی۔ اسے خان ولا میں آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا جسے لے کر وہ آگے بڑھتی۔ اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہلکی سی آس و امید تھی، وہ بھی کوئی سراغ لگے تو آگے جاتی نا۔ اس کی آبینے سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے قیصر خان کو دیکھ کر بہت عجیب سے خیال آنے لگے تھے، جن کا سرا ڈھونڈنے کی اب اس نے کوشش کرنی تھی۔ جی چھوٹی بیبی، اس کے لیے آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ تمہارا بختو، لیکن یہ میری لڑائی ہے، اسے میں خود ہی لڑوں گی، لیکن پھر بھی اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور کہوں گی، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر دھلے ہوئے برتن اٹھا کر ریک میں جوڑنے لگی۔ مجھے خوشی ہوگی، تم کب آؤ گی؟ اس نے بات بدلی۔ اب وہ برتنوں سے فری ہونے کے بعد چولہا صاف کر رہی تھی۔ شام کو آ جاؤں گی بیبی، کل 40واں ہے زید خان کا، اس نے افسردگی سے بتایا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، یہ سچ تھا کہ اسے زید خان سے زیادہ چڑ تھی، اور وہ گھر میں یہ بات کہتی تھی کہ اگر کبھی زید خان اسے ملا تو اسے لڑے گی اور اسے پوچھے گی کہ وہ ہر وقت میرے بھیا سے کیوں لڑتا ہے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسے ملنے سے پہلے ہی اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے بس کہنے پر اتفاق کیا، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ بھی کہنا اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ چھوٹی بیبی، بہت زیادہ اچھے تھے زید لالا، ان کو لالا کہنے کبھی مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن چھوٹے خان کے غصے سے بہت تیز تھے، اسی وجہ سے انہیں لالا کہنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی مجھے۔ اب وہ زید خان کی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ خاموشی سے بختو کی باتیں سنتے ہوئے وہ کچن بھی صاف کر رہی تھی، تبھی بختو کی ماں کریمہ بھی اسے لینے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ چل بختو، گھر چلیں، پھر شام کو تو نے واپس بھی آنا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے مل کر چلی گئی تھی۔ اس نے بھی جلدی سے اپنا کام ختم کر کے کچن سے باہر جھانکا۔ مین ہال بالکل خالی تھا اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اچھا موقع تھا آبگینے آپی سے بات کرنے کا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر قدم آبگینے کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اس کا اور زرمینے گل کا کمرہ کچن سے نکل کر ڈائننگ ہال کراس کرتے ہی دائیں جانب تھا۔ مین ہال کے بائیں جانب زید اور سکندر خان کے کمرے تھے، جبکہ علیزے اور شبینے کے کمرے اوپر تھے، جو علیزے نے اپنی مرضی سے سیٹ کروایا تھا۔ زید خان اور سکندر خان کے 2 کمرے تھے، ایک حویلی میں اور دوسرا مردان خانے میں۔ زید خان زیادہ تر مردان خانے میں رہتا تھا اور سکندر خان شہر، لیکن پھر بھی جب وہ گاؤں آتا تھا تو دونوں بھائی سکندر خان کے روم میں آدھی رات تک بیٹھے ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ اس کا مردان خان والا کمرہ بھی بہت زبردست بنایا ہوا تھا، جو ابھی تک اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جس کمرے میں وہ اب رہ رہی تھی وہ بھی کچھ کم پیارا نہیں تھا، وہ بھی اس کی اعلیٰ پسند کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے آبگینے آپی کے کمرے کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی اس کے ادھ کھلے دروازے پر دستک دینی چاہے، اندر سے آتی غصے بھری آواز سن کر اس کے ہاتھ پہلو میں جا گرا اور قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اس نے تعجب ہوا، کیونکہ آبگینے جیسے دھیمے مزاج کی لڑکی اتنا زیادہ غصہ کر رہی تھی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی۔ وہ تھوڑا اور ساتھ ہو گئی دروازے کی۔ وہ جانتی تھی ایسے چھپ کر کسی کی باتیں سننا غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن پھر بھی ایسے سننا اس کی مجبوری تھی۔ میں یہاں تم سے تعزیت کرنے آیا ہوں بس۔
مردانہ آواز پر وہ چونکی اور یہ آواز قیصر خان کی تھی جسے وہ فوراً ہی پہچان گئی۔ اوہ، تو قیصر خان اندر ہے، اس لیے آپ بھی غصے ہو رہی تھی؟ پتہ نہیں زری آپی آپ کہاں ہیں جو یہ جنگلی آہن کمرے میں آ پہنچا ہے؟ اس نے غصے سے سوچا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری جھوٹی ہمدردی قیصر خان، نکل جاؤ میرے کمرے سے اور چھوڑ دو میرا پیچھا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ یکدم غصے میں آپے سے باہر ہوئی۔ جسٹ شٹ اپ، خبردار دوبارہ اس لہجے میں بات کرنا مجھ سے، ورنہ ساری اکڑ نکال دوں گا تمہاری، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، سمجھی تم؟ وہ بھی زور سے اس کی کلائی مروڑ کر گھر آیا۔ پری جو ادھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی اس کی باتیں سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ کیا کوئی انسان اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے پھر سوچا۔ چھوڑو میرا ہاتھ قیصر خان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ تمہارا ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، سمجھی؟ تم اس بار کسی کے کہنے میں آ کر رشتے سے انکار مت کرنا۔ ویسے بھی اس بار تو تمہارا بھائی تو ہے نہیں جو تمہاری ڈھال بنے گا۔ بیچارہ زید خان، ویسے بھی بڑا پیار کرتا تھا وہ تم سے۔ اس نے ایک ہاتھ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے آبینے کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیے، دوسرے سے اس کے منہ کو پکڑ کر اپنی طرف موڑ کر خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بے بسی پر پری کا دل کٹ کر رہ گیا۔ مت بھولو قیصر خان، زید لالا نہیں لیکن سکندر لالا ابھی زندہ ہیں اور وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں ہم سے۔ وہ بولی۔ ہاں، سکندر لالا کو تو اپنا ہوش نہیں، وہ دوسروں کی کیا فکر کرے گا؟ ویسے بھی وہ ملک عباد کو مار کر جیل چلا جائے گا اور میرا راستہ صاف، پھر مجھے تم سے شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جہالت اور بے شرمی کی ہر حد پار کر چکا تھا، ابینوں کو گھن آ رہی تھی اس سے، جبکہ پری دم سادے سب کچھ سن رہی تھی اور اب اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا تھا۔ میں سکندر لالا کو بتاؤں گی سب، اس نے دھمکی دی۔ خبردار، ایسا بھول کر بھی مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے غرایا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، جاہل جنگلی، اس نے نفرت سے کہا اور پھر یکدم اپنے تیز دانت اس کے ہاتھوں پر گڑ دیے۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھا در سے بلبلایا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور آبینے نے موقع ملتے ہی اپنے ہاتھ چھڑوائے اور اسے اپنا بازو کھینچ کر ادھ کھلے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ آبینے کو دروازے کی طرف آتا دیکھ کر وہ پہلے ہی سائڈ پر ہو گئی۔ دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی جرت مت کرنا آوارہ انسان، نہیں تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اپنی اتنی بےزتی پر اس کا خون کھول اٹھا۔ بہت پچھتاؤ گی تم ایک دن، یاد رکھنا، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ پچھتاؤ گے تو اب تم، میں سکندر لالا کو تمہارے اگلے پچھلے سارے کرتوت بتاؤں گی، جو حرکت تم نے کچھ دن پہلے کی تھی وہ بھی اور جو اب یہ بھی، پھر دیکھنا وہ کیا حشر کرتے ہیں تمہارا۔ وہ بھی نڈر انداز میں بولی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھ لوں گا میں سکندر لالا کو بھی، ویسے بھی بہت اکڑ تھی زید میں بھی، لیکن بیچارہ پہنچ گیا اپنے انجام کو، اب بس تیری اکڑ نکالنی ہے آبینے، سکندر خان کی اکڑ خود بخود ہی نکل جائے گی۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر غصے سے بڑبڑایا اور پھر کپڑے جھاڑ کر مونچھوں کو داؤ دیتا وہاں سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے وہ پری کا بہت بڑا مسئلہ حل کر گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ہی پری کا سر چکرا گیا تھا۔ تو کیا زید خان کے قتل کے پیچھے قیصر خان کا ہاتھ ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگنے لگ گیا تھا۔ مجھے پتہ لگانا ہوگا زید اور قیصر کے بیچ اصل میں ہوا کیا تھا، اس نے خود سے سوچا، لیکن کون بتائے گا مجھے؟ اس پریشانی سے اس نے اپنے آپ کو بالکل عجیب سا پایا۔ لیکن اچانک سے اس کے ذہن میں بختو کا نام آیا۔ بختو؟ یکدم اس کے ذہن میں جھمکا ہوا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جلدی آ جاؤ بختو، اسے بختو کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اس نے جلدی سے بیگ کھول کر اس میں اپنا فیملی فوٹو نکالا۔ بھیا بہت جلد میں آپ کو بے گناہ ثابت کروں گی، بس آپ دعا کرنا اپنی گڑیا کے لیے۔ وہ تصویر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جھلملا رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے کیونکہ اسے ایک بہت بڑا سراغ مل گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ گاؤں میں رکا نہیں تھا، سیدھا شہر آ گیا تھا۔ وہاں آ کر اس نے خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ اس نے اپنا نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا کیونکہ اس کا اور زید کا نمبر ایک جیسا ہی تھا، بس اس میں 1-2 ہندسوں کا فرق تھا۔ لیکن نمبر بدلنے کے بعد بھی زید کے میسیج اور کالز کا انتظار ہر وقت رہتا تھا۔ جب بھی زید کی یاد اسے ستاتی تھی تو وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا اور پھر یادوں کو بھولنے کے لیے خود ڈرنک کرتا تھا۔ زید کی جدائی نے اسے ایسا کب بنا دیا، ایسی اس کی یاد میں تڑپتے 40 دن گزر گئے تھے۔ آج بھی وہ اپنے کمرے میں گھپ اندھیرے میں کارپٹ پر بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا کہ اس کے سامنے مختلف قسم کے مشروبات کی بوتلیں کھلی پڑی تھیں، جن سے نکلنے والی عجب سی خوشبو پورے کمرے میں اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ لیکن وہ دنیا جہاں سے بے خبر گلاس پر گلاس چڑھائے جا رہا تھا، اس کو کسی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کے سامنے تو وہ مضبوط بن کر پھرتا رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھرپور نوجوان اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جیسے ہو گیا۔ ان کے بہت سے خواب تو اور خواہشیں ایک جیسی تھیں، جن کو پورا کرنے کے خواب انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھے تھے، لیکن ان سب کو اب ختم کر دیا گیا تھا۔ زید خان کی موت نے جہاں سے اس کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، وہیں اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ایک نئے سکندر خان نے جنم لیا تھا، جو پہلے سے بھی زیادہ اکھڑ مزاج، ضدی، خصیل، خود غرض اور وحشی بن گیا تھا۔ جس پر بھائی کے قتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کا جنون سوار تھا، وہ بھائی کی محبت میں سب بھول چکا تھا۔
اسے شروع سے ہی خاندان کی دقیانوسی رسم و رواج ناپسند تھے۔ بے شک وہ غصے اور ضد میں سب سے آگے تھا، لیکن آئے دن کے لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ ہی دور رہتا تھا۔ لیکن زید خان کی موت کے بعد اب وہ پہلے والا سکندر خان نہیں رہا تھا جسے خون بہا جیسی رسم و رواج سے چھڑوا جا سکے، جو خاندانی دشمنوں اور لڑائیوں سے دور بھاگتا تھا، جو زید کو بھی ان سے سب کو روکتا تھا۔ وہ خود ان رسموں میں پڑ گیا تھا۔ اس نے خون بہا میں ملک بعد کی بہن سے نکاح کر کے قتل کی بہن کو اپنے نام سے منسوب کر لیا تھا، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ پایا اور اسی رات شہر آ گیا تھا۔ لیکن اس کے اندر بھڑکتی آگ کی انتقام ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ملک بعد کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اس کے لیے کیے گی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس عرصے میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ اس نے گلاس میں مشروب انڈیلا اور لبوں سے لگایا۔ وہ اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ نہ جانے کیا کیا اول فول بکے جا رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسے؟ کیوں چھینا تم نے مجھ سے میرا بھائی؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ مجھے میرا بھائی لوٹا دو پلیز۔ اس نے ٹوٹے لہجے میں شکوہ کیا اور پھر سے گلاس لبوں کو لگایا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے میرے ساتھ ملک۔ اب وہ ملک بعد سے مخاطب ہوا اور ہاتھ میں پکڑے گلاس کو زور سے دیوار پر دے مارا، جس کے کانچ پورے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور زور زور سے چلانے لگا۔ اس وقت اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ملک بعد، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے گرایا اور بہت زیادہ ڈرنک کی وجہ سے اس کا سر درد بھاری اور آنکھیں سرخ انگارے ہو چکی تھیں اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن بند ہوتی آنکھوں کے باوجود بھی وہ بڑبڑائے جا رہا تھا۔ کیا آپ کو عزت شاہ نواز ولد شاہ نواز ملک اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اچانک ہی مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور جھٹ سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ عزت شاہ نواز؟ ملک شاہ نواز کی بیٹی؟ پری ملک سبحان کی؟ یعنی دونوں کزن بہنیں بالکل میرے اور زید کی طرح؟ عزت پری کو جانتی ہوگی، پری نے بھی میرے بارے میں عزت کو بتایا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے بڑبڑائے جا رہا تھا۔ آج 40 دن بعد اسے اجنبی لڑکی کی یاد آئی تھی جو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔ پری بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ ابھی تو میرے دل نے اسے سوچنا شروع کیا تھا، آنکھوں نے اس کے سپنے شروع کیے تھے، تو اس نے اس کو بھی دور کر دیا مجھ سے۔ کیوں کر رہا ہے کوئی میرے ساتھ ایسے؟ کیوں چھین لیا تم دونوں نے مجھ سے؟ وہ ایک بار پھر پوری قوت سے چلایا اور پاس پڑی بوتل اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ بے خودی میں کیا بولے جا رہا ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو ایسے کبھی نہ کرتا، لیکن پتہ نہیں کیوں تنہائی ملتے ہی وہ بھرپور نوجوان ایسے ہی ٹوٹ کر بکھر جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی جینا جاگتا تھا۔ اس کے اندر بھی دل تھا جسے تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے سنا تھا مرد کبھی نہیں روتے، لیکن یہ غلط ہے، بالکل غلط، کیونکہ مرد بھی روتے تھے، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اپنا دکھ دکھانا چاہتا تھا، جسے اب وہ اندھیرے میں بیٹھا کر رہا تھا۔ زید ایک بار لوٹ آؤ یار، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم اب کبھی شکار پر نہیں جاؤ گے، لیکن تم شکار چھوڑنے کے بجائے مجھے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے کیوں کیا تم نے؟ اپنے لالا کو ہی اکیلے چھوڑ دیا؟ تمہارا تو میرے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا، پھر کیوں دور گئے ہو مجھ سے؟ ایک بار آ جاؤ نا پلیز، میں اب گاؤں میں ہی رہوں گا تمہارے پاس، کبھی شہر نہیں آؤں گا، آئی پرومس۔ اب وہ موبائل میں زید خان کی تصویر نکال کر اس سے باتیں کرنے لگا تھا، تب ہی اس کا سیل بجنا شروع ہوا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں سیل کی چنگارتی ہوئی آواز گونجنے لگی۔ اسکرین پر آغا جان کا کالنگ جگمگا رہا تھا، جس سے اندھیرے کمرے میں ایک دم سے روشنی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے سیل کو دور پھینکا۔ وہ اس وقت کال سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن وہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ آغا جان اسے کال کیوں کر رہے تھے، کیونکہ وہ کل زید خان کا 40واں تھا اور اسے بلانے کے لیے کال کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں آغا جان، سب کچھ جانتا ہوں، کچھ نہیں بھولا، میں کل آ جاؤں گا میں آپ کے پاس۔ اس نے موبائل کی بند اسکرین کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پر اوندھے منہ جا کر گرا، اور پھر بڑبڑاتے ہوئے جانے کب وہ نیند کی گہرائی میں چلا گیا تھا، اسے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ آج سردار زید خان کا 40واں تھا، جس وجہ سے صبح سے مردان خان میں رشتہ داروں اور جاننے والوں کی آمد کو شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھی معمول کے مطابق فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں لگ گئی تھی، لیکن ابھی تک حویلی کے کسی فرد سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کل سے اب تک نہ ہی آپینہ کو اس نے دیکھا تھا اور نہ ہی علیزے کو۔ بختو بھی رات کو نہیں آئی تھی، وہ آج صبح ہی آئی تھی، لیکن اس کی بات نہیں ہو پائی تھی کیونکہ مہمانوں کی وجہ سے آج کام بہت بڑھ گیا تھا۔ حویلی میں سبھی افسردہ تھے، کسی نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان کا حکم تھا مہمانوں کی اچھی سی خاطرداری ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمی نہ رہے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک کچن میں ہی کھڑی تھی اور کوئی 50 بار چائے اور شربت بنا چکی تھی اور اب پھر بختو سے چائے کا کہہ گئی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ چائے بنانے لگی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں کل والی باتیں ہی گونج رہی تھیں، جن کی وجہ سے وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ تبھی علیزے نے کچن میں جھانک کر تیکھی آواز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ تم یہاں فارغ کھڑی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میرے لیے جوس ہی بنا دو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی اور لاپرواہ بن کر کھڑی رہی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، لگتا ہے تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اس کی لاپرواہی دیکھ کر اس کے سر پر آ کر زور سے چیخی، لیکن پری نے چپ چاپ ٹرے اٹھا کر اس میں کپ رکھے اور کیتلی اٹھا کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ کب سے بکواس کر رہی ہوں میں، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ علیزے نے تھوڑا آگے بڑھ کر غصے سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی کتیلی زمین پر زمین بوس ہو گئی اور ساری چائے اس کے دونوں پاؤں پر آ گری۔ آہ!
درد سے ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ چائے کے کچھ قطرے پاس پڑی ایلیزا کے پاؤں پر بھی گرے، جس پر وہ بھڑک اٹھی۔ بدتمیز، جاہل، گنوار لڑکی، دیکھ کر نہیں کر سکتی تم؟ سارا پاؤں جلا دیا میرا۔ اس نے بدتمیزی سے بولتے ہوئے کھینچ کے تھپڑ پری کے منہ پر دے مارا۔ وہ تو دائیں گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک پل کے لیے تو اسے اپنے پاؤں میں ہونے والی جلن بھی بھول گئی۔ کیا ہوا ایلیزا بیبی؟ کیتلی گرنے کا شور سن کر بختو جلدی سے بھاگ کر کچن میں آئی، اس کے پیچھے ہی آبینے بھی، لیکن آگے عزت کو خاموش اور ایلیزا کو اس پر چلاتے ہوئے دیکھ کر دونوں ہی دروازے میں رک گئی۔ ہونا کیا ہے؟ اس جاہل لڑکی نے سارا پاؤں جلا دیا میرا۔ اس نے عزت کو نفرت سے گھورتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں کی نظریں اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی پری کے پاؤں کی طرف گئیں، جو گرم چائے گرنے سے بری طرح جھلس گئے تھے اور ان پر پانی کے بلبلے بن رہے تھے۔ عزت بیوی، آپ کے تو دونوں پاؤں ہی بالکل ہی جھلس گئے ہیں۔ بختو فکر اور پریشانی سے کہتے آگے بڑھی۔ تم اس نوکرانی کی بڑی فکر ستا رہی ہے جو ادھر ادھر بھاگی جا رہی ہو، اور جو میرا پاؤں جلا ہے وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اس نے بختو کو جھڑکا۔ صاف صاف نظر آ رہا ہے لیزا آپی، کس کا پاؤں جلا ہے اور کتنا جلا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ بختی، اور ٹوتھ پیسٹ بھی، جلدی جاؤ۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ایک سلگتی ہوئی نظر بہوڑی بہن پر ڈالی اور پری کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیتی کچن سے باہر لے آئی۔ پری بھی اپنے جلے پاؤں کا درد بھول کر ٹرانس کی کیفیت میں چلتی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس نے پری کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی ایلیزا غصے میں بھی پیچ و تاب کھاتی ان کے سر پر پہنچ گئی۔ تمہیں اس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے؟ شاید تم بھول گئی ہو یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ آبی کے سر پر پہنچ کر غصے سے چلائی اور عزت پر ڈبل غصہ آ رہا تھا، ایک تو بھائی کی موت کا اور غصے کی وجہ سے سکندر خان تھا جو اس کی بیوی بنا کر حویلی میں لایا تھا اور اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی اسے سکندر خان کے کمرے میں نکلتا دیکھتی تو جل کر سیاہ ہو جاتی تھی اور پھر بہانے سے وہ اپنی ساری جلن اور غصہ اس پر نکال دیتی تھی۔ سب جانتی ہوں آپی، میں بھولی کچھ بھی نہیں، لیکن جیتے جاگتے انسان کے ساتھ جانوروں والا سلوک نہیں ہوتا۔ میں نہیں دیکھ سکتی کم از کم، کیونکہ یہ بھی ایک انسان ہے اور اسے بھی بہت درد ہوتا ہے۔ یہ انتقام میں اندھے ہو کر جینے جی کسی انسان کو مارنا کہاں کی انسانیت ہے؟ اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور اس کے بھائی میں؟ میں اونچا وہ بول رہی تھی، اس کی ڈھال بن کر وہ اپنی بڑی بہن کے آگے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ پری بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے ڈبڈبائی نظروں سے دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے ایک اس کی طرفداری تھی تو دوسری جلن میں مر رہی تھی۔ ان جیسے قاتل لوگوں کو مار کر ہی دینا چاہیے، دھرتی کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی۔ ان دونوں کی آوازیں سن کر زرمینیں بھی وہیں آ گئی اور خاموشی سے تماشا دیکھنے لگی۔ پری کے جلے پاؤں دیکھ کر اسے بھی افسوس ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ بختو بھی فرسٹ ایڈ لے کر آئی تھی تو آبگینہ نے جلدی سے اس کے دونوں پاؤں پر ٹوتھ پیسٹ لگا دی تھی تاکہ مزید زخم نہ بڑھے۔ لیکن میرے بھیا قاتل نہیں ہیں؟ یکدم ہی وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخی۔ تھک گئی تھی وہ ان کے منہ سے روز روز یہ لفظ سن کر۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے لڑکی؟ تبھی سردار راغب خان جو ابھی اندر آئے تھے، انہوں نے اسے اونچی آواز میں چلاتے دیکھ کر روبدار آواز میں پوچھا۔ ان کی آواز سن کر سہم گئی۔ اب ان کے سامنے بولو، ہمارے سامنے تو بڑی زبان چل رہی تھی تمہاری۔ ایلیزا نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ جاؤ یہاں سے شکل گم کرو اپنی۔ انہوں نے نحوست سے سر جھٹک کر بےعزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں برداشت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ بختو نے دکھ سے پری کو دیکھا۔ پری تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تبھی سردار بیگم نے وہاں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اس نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر خود کو گھسیٹتی ہوئی جانے لگی، لیکن اس کے پاؤں نہیں لگ رہے تھے۔ وہ نیچے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ بختو، عزت کو کمرے میں لے کر جاؤ، اور عزت جب تک تمہارے پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتے تم کمرے سے باہر مت آنا، یہ میرا حکم ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ مجھے آ کر کہہ سکتا ہے۔ سردار بیگم نے پری کی حالت دیکھ کر اونچی آواز میں اپنا حکم سناتے ہوئے کہا تاکہ سامنے سے آتی صبیحہ بیگم اور شمشاد بیگم بھی سن لیں۔ یہ سب کیا ہو رہا؟ صبیحہ بیگم نے پوچھا۔ بختو سے لے کر وہاں سے چلتی گئی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم لوگ بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو، لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں۔ سردار بیگم نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں خدمت خلق کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے؟ صبیحہ بیگم نے آبگینے سے کہا، کیونکہ وہ دونوں ہی سردار بیگم کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں، لیکن آبگینوں کو عزت کی سائڈ لینے پر خوب ڈانٹ رہی تھیں اور وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ آبگینے بیٹے، آپ بھی وہاں جاؤ، آخر کار یہاں بھی سردار بیگم کو ہی بولنا پڑا ہے۔ وہ بھی آنسو چھپاتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی زری بھی کمرے میں آ گئی، لیکن آبی نے اسے بلانے نہیں دیا تھا۔ اسے زری کے اتنے کھٹور اور بے حس ہو جانے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ دکھ تو اسے بھی جوان بھائی کے مرنے کا بہت تھا، لیکن عزت کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اس کا لہجہ نرم ہو جاتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں وہ ابھی تک ملک کی بات کو بھی قاتل نہیں مان پائی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ جس طرح عزت بہت معصوم تھی، اسی طرح اس کا بھائی بھی بے قصور تھا۔ اسے قاتل بھی کوئی اور ہی لگتا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، اور وہ کچھ بولتی بھی تو کس نے اس کی بات پر یقین تھوڑی کرنا تھا، کیونکہ اس کے سب کو ثابت کرنے کے لیے تو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا دل بار بار کہتا تھا کہ زین خان کے قتل کے میں کیسر خان کا ہاتھ ضرور تھا، کیونکہ ملک عباد سے زیادہ اس کی دشمنی تھی زید سے، لیکن ملک عباد بیچارہ تو ایویں ہی پھنس گیا۔
وہ اس بات کا پتہ لگانا چاہتی تھی لیکن اس کے لیے اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت تھی اور وہ زری ہی کر سکتی تھی، لیکن وہ تو ملک عباد کو قاتل مان کر چپ چاپ تھی۔ وہ قیصر خان کو بھی جان کر اتنا غصہ دلا رہی تھی تاکہ وہ خود ہی کچھ نہ کچھ اگل دے، اسی لیے کل بھی اس کے کمرے میں آنے پر وہ غصہ ہو گئی تھی۔ اسے بھی کافی غصہ دلایا لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا، لیکن اب وہ دن دور نہیں تھے جب اس نے قیصر خان سے کچھ نہ کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جانا تھا، لیکن تب تک اس نے کسی کو کچھ نہیں بتانا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوا تھا اس پراسرار پر سردار راغب علی خان کا ریئیکشن دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈر اسے یہ لگ رہا تھا کہ جب سکندر لالا کا سامنا عزت سے ہوگا تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا، وہ کیسے سلوک کریں گے عزت کے ساتھ۔ ان کے غصے سے تو سبھی واقف تھے اور وہ کس طرح ملک عباد کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے وہ بھی سب جانتے تھے۔ ان کے دونوں کے آمنے سامنے کا سوچ سوچ کر وہ زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ ابھی تک اس کی ملک عارض سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ اس بات سے بھی انجان تھی کہ عزت اور ملک عباد ملک عارض سبحان کے کزن تھے۔ بختو نے بمشکل سہارا دے کر اسے کمرے تک پہنچایا، پھر اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کے زخمی پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھے تھے۔ تو تم رہنے دو، میں خود دیکھ لوں گی بختو۔ اس نے جلدی سے اسے روکا اور اس کے لہجے میں بھاری پن اور آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور اس کی حالت دیکھ کر بختو بھی رونے لگ گئی۔ کیا ہوا بختو، تو کیوں رو رہی ہے؟ میری تو قسمت میں ہی رونا لکھا ہے، وہ خود پر ہنستے ہوئے بولی۔ ایسے نہ کہیں بی بی، تمہیں پتہ ہے بختو جب کوئی انسان تقدیر سے ہارتا ہے نا تو اس کا بس صرف آنسو پر ہی چلتا ہے، اور یاد رکھنا ان گرتے ہوئے آنسوؤں کی قیمت صرف میرا رب جانتا ہے۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو کچھ نہیں بولی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے بہت ہمدردی ہے، لیکن مجھے کسی کی کوئی ہمدردی نہیں لینی بختو، اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ آپ لیٹ جائیں بی بی، باتیں نہ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے بختو کی باتیں سن کر اپنے دونوں پاؤں کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا، جسے اٹھتی درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بھیج کر پاؤں سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن درد کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اتنی دیر صبر کے باوجود بھی وہ درد کی شدت کو برداشت نہ کر پائی تھی اور آخر کار اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑے اور وہ بے اختیار زور سے چیخی۔ مجھے کوئی نشہ آور گولیاں لا دو بختو، بہت بہت زیادہ درد ہو رہا ہے مجھے، اب نہیں ہو رہا برداشت مجھ سے۔ بختو اسے درد سے کراہتے دیکھ کر فوراً آبگینے کی طرف بھاگی، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی، پر زرمینیں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بختو، اس نے پوچھا۔ وہ زری بی بی، عزت بی بی کو بہت درد ہو رہا ہے، وہ روئے جا رہی ہے، آپ ان کو کوئی سکون کی گولیاں دے دیں اللہ کے واسطے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تو وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اتنی بے حس اور کھٹور نہیں تھی جو اس کی بات نہ سنتی۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اس نے اپنے بیڈ کی دراز سے گولیاں اٹھائیں اور بختو کے ساتھ یہ عزت کے پاس آ گئی اور پھر اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے 2 سکون آور گولیاں اسے دے دیں، جس کو لینے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہ سو گئی۔ لیکن زرمینہ نے دیکھا سوتے ہوئے بھی اس کا چہرے پر درد کے اثرات واضح تھے، وہ خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بختو بھی چلی گئی تھی کیونکہ بہت سے کام اس کے انتظار کر رہے تھے۔ تھکن سے نڈال جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ صبح سے ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور پھر سارا دن ہی اس کا مردان خانے میں گزر گیا، جہاں لوگوں کا رش ہی رش تھا، لیکن اس کی نگاہیں بس زید کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ کتنی مشکلوں سے اس نے خود کو سنبھال کر سردار راغب خان اور آغا جان کو سنبھالے رکھا تھا، اور وہ یہی جانتا تھا ایسی صبح سے شام اور شام سے رات ہوگی، لیکن وہ مردان خانے میں ہی بیٹھا رہا۔ حویلی آنے کا اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ حویلی میں بھی ہر طرف زید خان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ اب بھی وہ ادھر ہی بیٹھا تھا۔ اگر سردار بیگم اور صبیحہ بیگم اسے لینے خود وہاں نہ جاتی تو وہ بھی بغیر ضد کیے ان کی بات مان کر آ گیا، اور پھر اس کو دیکھتے ہی آبی زری اور شبو دوڑ کر اس کے گلے آ لگیں اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں بھی لال ہو گئی تھیں اور پھر وہ زیادہ دیر ان کے پاس نہ رکا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو زیادہ پینے کی وجہ سے ابھی تک اس کے سر میں درد اور آنکھیں سرخ اور پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے اندھیرے میں سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرے کی ساری لائٹس روشن کی اور پھر کمرے کی حالت اور بیڈ پر سوئے ہوئے وجود پر غور کیے بنا ہاتھ میں پکڑا سیل صوفے پر اچھالا، جوتے اتار کر دور پھینکے اور دکھتے سر کو دباتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا اور پھر شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ہونے والی اٹھ پٹاخ کی آوازیں اس کی کانوں تک پہنچی تو یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی، لیکن پھر اس نے پوری آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ساری لائٹس روشن تھیں، فرش پر مردانہ جوتے پڑے تھے۔ نظر گھما کر دیکھا، اس نے سامنے صوفے پر پڑا سلور کلر کا خوبصورت سا سیلفی نظر آیا جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بجنا شروع ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں جھمکا اور وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ چھوٹے خان آ چکے؟ بے ساختہ وہ بڑبڑائی اور سر پر ہاتھ مارا، لیکن سر سے چادر غائب تھی۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر جلدی سے چادر اٹھا کر خود پر لپیٹی اور تیر کی طرح تیزی سے بیڈ پر بیٹھی اور وہاں سے اتر گئی، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں ایک بار پھر سے درد کی لہر ابھری، جسے محسوس کرتے ہوئے اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا، وہ ابھی تک ان سکون آور گولیوں کے زیر اثر تھی۔ مجھے جلدی یہاں سے نکلنا ہے، اگر انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو مجھے جانا ہے، وہ خود سے بڑبڑائی اور پھر اپنے چکراتے سر کو دباتی دکھتے پاؤں کو بمشکل گھسیٹتی دروازے تک پہنچی۔ رکو! جب پیچھے سے آتی روبدار مردانہ آواز نے اسی قدموں کو ٹھٹک کر روکنے پر مجبور کر دیا۔
اب وہ اسی ششپن میں مبتلا تھی کہ باہر نکل جائے یا پھر مڑے۔ وہ شاور لے کر تولیے سے بال صاف کرتا، جیسے ہی باتھ روم سے نکلا تو اس کی نظر چادر پر لپٹے وجود پر پڑی جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے فوراً اسے روکا، جس کی روبدار آواز کا اثر ہی تھا جو وہ وجود پر ہی فوراً ہی رک گیا تھا، لیکن پیچھے نہیں مڑا۔ تھوڑا غور کرنے پر اسے پتہ لگا کہ وہ لڑکی تھی، لیکن وہ بختو نہیں تھی اور نہ ہی زری یا آبگینے میں سے کوئی، کیونکہ ان سے تو وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھمکایا کہ وہ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے عزت پھسلا۔ عزت شاہ نواز؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر دل دروازہ کھلنے کے لیے بڑھتا تھا کہ اس کا ہاتھ رک گیا اور قدم بھی دہلیز پر جم گئے۔